الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، فشنگ ٹائم میں فشنگ زون کے ساتھ میں ہوں سید حماد رضا کاظمی۔ آج ہم چرائی پاؤڈر میں استعمال ہونے والی جڑی بوٹیوں کے متعلق معلومات کی اپنی 24ویں ویڈیو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور یہ جو ہے نا ویڈیو اسپیشل جو ہے نا جناب یوسف بٹ صاحب نے مجھے کہا تھا کہ شاہ صاحب سوسن پہ کوئی ویڈیو بنائیں۔ صاحب کا سعودی عرب سے تعلق ہے، اور یہ بھی آپ اپنی چرائی میں استعمال کر سکتے ہیں اس کو بھی، کیونکہ یہ بھی اس کی جو ہے نا اس کے پھول بھی بڑے خوشبودار ہوتے ہیں، لیکن آپ اس کے پھولوں کا استعمال نہیں کریں گے، اس کی جڑ کا استعمال کریں گے۔ سوسن کی جڑ سے ہی پہچانی جاتی ہے حکمت۔ تو پہلے اس کے ہم مختلف نام دیکھیں کہ کیا کیا ہے اس میں حکمت میں۔ عربی، فارسی اور اردو میں سے سوسن کہتے ہیں، اور ہندی، پنجابی، بنگالی میں بھی اس کو سوسن ہی کہتے ہیں۔ لاطینی میں اس کو آرس نیپالینس کہتے ہیں۔ دوستو اس کی دو اقسام ہیں، لیکن میں دونوں کا نام بتاتا چلوں تاکہ آپ جب آپ نے استعمال کرنی ہو تو دوسری آپ استعمال نہ کر لیں۔ اس میں دوسری جو سوسن کی جڑ ہے اس کو آئرس فرینٹینا کہتے ہیں، آئرس فرینٹینا کہتے ہیں اس کو۔ یہ ایک نباتاتی پودا ہے جس کے پھول بہت ہی خوشبودار ہوتے ہیں، اور حکمت میں اس کو سوسن کی جڑ کہا جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور دو اقسام ہیں اس کی، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ لیکن ایک ہے سوسن لبستانی اور دوسری صحرائی، اور ان میں سے ہر ایک سفید رنگ اور کبود آسمانی رنگ کی ہوتی ہے۔ اس میں سوسن آسمانی جونی کی جڑ یا اریسا کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ دونوں قسمیں ہیں میرے دوستوں۔ تو آپ نے جو اب جڑ استعمال کرنی ہے وہ سوسن کی جڑ، جسے ہم اریسا بھی کہتے ہیں، وہ استعمال کریں گے آپ اپنی چرائی میں۔ مقام پیدائش: یہ بوٹی پنجاب، ہریانہ اور مغربی تبت کے پہاڑوں کے اوپر 5 سے 10 ہزار کی بلندی پر پائی جاتی ہے۔ شناخت اس بوٹی کے پھول نہایت خوشبودار ہوتے ہیں اور سبز رنگ ہوتا ہے۔ ان کا ذائقہ قدرے کڑوا ہے، اس لیے جڑ زیادہ تر استعمال کی جاتی ہے اس کی۔ سوسن کی جڑ ٹیڑھی میڑھی گرہ دار ہوتی ہے، جس سے گلے بنفشہ جیسی خوشبو آتی ہے۔ مقوی معدہ اور جگر و گردہ ہے، اور ورموں کو تحلیل کرتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے پھوڑے پنچیوں پر پانی میں پیس کر لیپ کرنے سے پھوڑے پنچیوں کو تحلیل کر دیتی ہے۔ اس کو مرہموں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہر قسم کی بلغم کو دور کرتی ہے، اس لیے بلغمی، کھانسی اور دمہ میں بھی مفید ہے۔ آنکھ کے زخم، پلکوں کی سوجن، اور اس کے بے شمار فائدے ہیں حکمت میں۔ لیکن دوستو اس طرح اگر میں اس کے فائدے گنوانا چاہوں تو بہت لمبی لسٹ بن جاتی ہے، تو لہٰذا میں آپ کو یہاں پہ، کیونکہ ہم چرائی بوٹیوں کے متعلق معلومات آپ سے شیئر کر رہے ہیں، اسے ہم چرائی پاؤڈر میں کیوں استعمال کرتے ہیں، تو دوستو اس کی چرائی پاؤڈر میں استعمال اس کی خوشبو کی وجہ سے ہم کریں گے۔ تو اس کی مقدار آپ نے 75 سے 100 گرام اپنی چرائی میں استعمال کریں، اس سے زیادہ آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے اس کو۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستو اس کے بعد میری جو نیکسٹ آنے والی کمنگ سون ویڈیو ہے وہ ہے مٹی کے ساتھ مچھلی پکڑنا پارٹ 2، انشاءاللہ وہ بھی جلد شیئر کروں گا آپ سے۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فشنگ ٹائم میں فشنگ زون کے ساتھ سید حماد رضا کاظمی۔ خدا حافظ۔